کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے؟ انہوں نے بعض روایتوں سے یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے مراد کیا خلافت ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ قصاص عثمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا ہی کہہ لیں حساس قسم کا سوال ہے، اور ہم نے اس کو علمی بنیادوں کے اوپر ایڈریس کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا یہ تاثر درست ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مرزا صاحب نے، انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے بعض روایتوں سے یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک یہ روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی، ٹھیک ہے، 4108، جو انہوں نے اپنے کتابچے میں بھی درج کی ہے، جس میں کانٹیکس یہ ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی یا اکثر ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا۔ اچھا، یہ جب معاملات ہو گئے، جنگ جمل، صفین وغیرہ، جی۔ اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ کوئی یعنی 41 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس خلافت آئی ہے، تو یہ کوئی 10 سال بعد انہوں نے کوئی 50 میں جا کے یہ کوئی خطبہ دیا تھا، اور یزید کے حوالے سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں، یعنی اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ جی، تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ خطبات دیے۔ اچھا، خیر، بہرحال یہ وہی خطبہ تھا یا کوئی اور خطبہ تھا، لیکن روایت میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور یہ مدینہ کا واقعہ تھا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ جائیں اور دیکھیں خلافت کا معاملہ ہے، تو آپ بھی اپنی رائے وہاں پہ جا کے پیش کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر پھر آئے ہیں، جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ بات کہی، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں، ھذا الامر کے لفظ ہیں، جی، جی، جو اس معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے نا، فلیطلع لنا کرنا، تو ذرا اپنا سر اٹھائے، ہمیں بتائے، ٹھیک ہے، فلنحن احق بہ منہ ومن ابی، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی۔ اچھا، اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس سے اب کون؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں ایک لفظ تو ہے امر کا، جی، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس امر کا وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ اب اس امر سے مراد کیا ہے؟ ھذا الامر، یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ مرزا صاحب نے جب یہ روایت بیان کی ہے تو وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں امر کا ترجمہ، بریکٹ میں خلافت، امر کا ترجمہ خلافت کیسے خلافت ہوگا؟ مطلب امر حکومت، امور حکومت مراد لے امور، لی۔ لیکن امر عربی میں بہرحال اس کا ایک معنی مطلب انہوں نے ہے۔ خلافت اور اقتدار انہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے، جی، مرزا صاحب نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں کیا امر سے مراد جو ہے، جس کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون حقدار ہے اس کا، جو سمجھتا ہے ذرا سر اٹھا کے ہمیں بتائے، جی، اس سے مراد کیا خلافت ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ قصاص عثمان ہے؟ شارحین میں دو رائے ہو گئی۔ اچھا، ایک رائے یہ ہوئی کہ اس سے مراد خلافت ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قصاص عثمان ہے، اچھا، کہ قصاص عثمان کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم پر یہ اعتراض نہ کرو کہ بھائی تم کیوں کھڑے ہو گئے قصاص عثمان کے لیے، تمہارا عثمان سے کیا رشتہ ہے رضی اللہ عنہ۔ مطلب لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کی بات تو ان کی اولاد کرے، جی، ٹھیک ہے، آپ کیوں مطلب جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں؟ تو وہ اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے تھے، اس اعتراض کو ایڈریس کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی نا، انہوں نے بھی بیسیکلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی جو ہے وہ سپرد کر دیا تھا اپنا معاملہ، کہ آپ ہی قصاص کی بات کریں، ان کی اس حیثیت کی وجہ سے، سیاسی حیثیت کی اور وہ وجہ ان سے، کے بہنوئی بھی تو لگتے تھے۔ ہاں، ریلیٹیوز بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اس کانٹیکس میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ قصاص عثمان کا معاملہ مراد ہو۔ دوسرا، اگر کوئی کہے کہ جی نہیں،
دوسرا مفہوم بھی تو مراد ہو سکتا ہے، تو مراد ہونے کو ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں نکل سکتا. اگر ایک چیز نکل سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس پہ گفتگو کرنے میں. جی. تو اگر ہم اس سے مراد خلافت لیں تو پھر کیا مراد ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس بات سے کہ وہ اپنا سر اٹھائے. ٹھیک ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے وہ اپنا سر اٹھائے. اب دیکھیں یہ جو بات کہی ہے انہوں نے یہاں پہ، انہوں نے ترجمہ بھی یہی دیا ہے کہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی مرتبہ وہاں مدینہ میں خطبہ دیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جو کوئی اس امر، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے. اب یہ کہتے ہیں جی حضرت علی مراد تھے، اچھا، مخاطب حضرت علی تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سر اٹھا کے؟ اب ظاہری بات ہے کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجمع کو. تو مجمع میں تو حضرت علی نہیں ہے، مجمع میں تو حضرت علی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مراد نہیں ہو سکتے، حضرت علی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ذرا سر اٹھا کے دکھائے، اور ویسے بھی ایسے گفتگو نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے سینئر ہیں، ایسے وہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ حضرت علی مجمع میں اور وہ ان سے وہ گفتگو کریں. ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سر اٹھا کے دکھائے کا ایک مطلب بغاوت بھی تو ہو سکتا ہے کہ جرأت کریں. ہاں مطلب اپنے آپ کو پیش تو کرے نا، جی جی، بات تو کرے نا. تو یہ نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا. یہ ایک روایت میں مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ ان کا اشارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، لیکن یہ راوی کا فہم ہے. اچھا، روایت کا حصہ نہیں ہے، راوی کا فہم. تو وہ بھی ایک آدمی کا فہم ہے کہ اسے یہ لگا، ٹھیک ہے، کہ اشارہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ہو رہا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے عمومی بات کی. من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو بھائی اس معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو بھی، انہوں نے متعین نہیں کیا. اب راوی نے کہا کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا، اس کا فہم ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس سے مراد حضرت علی تو ہو ہی نہیں نہ سکتے رضی اللہ عنہ. ہاں حضرت عبداللہ بن عمر وہاں مجمع میں موجود ہیں، راوی نے کہہ دیا کہ جی وہ مراد تھے تو لوگوں کا ذہن اس طرف چل پڑا، حالانکہ روایت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. چلیں، آپ کہتے ہیں جی وہی مراد لے لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مراد لے لیں. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے اس خلافت کے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے والد سے بھی. ٹھیک ہے، ہماری ریسرچ یہی ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہے. اچھا، انہوں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جی اگلے کی بات مان کے بھی آپ کچھ گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حضرت علی تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہو گئی کہ قصاص عثمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور قصاص عثمان کی بات لیں تو بات ہی ساری کلیئر ہے کہ امر سے مراد قصاص عثمان ہے، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار حضرت امیر معاویہ ہی بنتے تھے. جی. خلافت کی بات لیں تو حضرت علی مراد نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہو سکتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو انہوں نے کیا یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر اور ان کے باپ سے بھی زیادہ ہم حقدار ہیں؟ اب اگر آپ ان کی تشریح لیتے ہیں، جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا اور اپنے آپ کو ان کے حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار بتایا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں، پیچھے اگر یہ وجہ ہے. ہاں اگر یہ وجہ ہے تو جی، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، ان کی تشریح ہے جی، کہ یہ ہمارے سامنے بنو قصی کا شجرہ نسب ہے. بیسیکلی دیکھیں یہ قریش تو اوپر سے چلے آ رہے ہیں نا، جی، کنانا سے. ہوا کیا کہ یہ مکہ چھوٹی سی ریاست تھی، سٹی سٹیٹ تھی. جی، یہ تو بنو اسماعیل ہیں. جی، کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو بنو اسماعیل نہیں تھے، اچھا، جیسے بنو خزاع اور بنو بکر. بنو خزاع اور بنو بکر نے کیا کیا کہ مکہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اچھا، تو اب قریش تو مکہ سے بے دخل ہے، جی، اصل حق ان کا بنتا ہے کیونکہ یہ بنو اسماعیل ہے. پھر آگے ان کی اولاد میں قصی ایک صاحب آئے. قصی کن کی اولاد میں؟ قریش میں. اچھا، قریش میں آگے قصی آئے. قصی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کے دادا تھے. پردادا کے دادا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، پھر ان کے والد عبد المطلب، پھر ان کے والد ہاشم، ہاشم پردادا ہو گئے، جی ہاشم کے والد ہیں عبد مناف، عبد المناف. عبد مناف کے والد ہیں قصی. اچھا قصی نے بیسیکلی آ کے یہ کام کیا کہ بنو خزاع اور بنو بکر کو نکال دیا، یعنی قریش کو جمع کر کے دوبارہ مکہ کی ریاست واپس لے لی. اچھا قریش کا پھر یہاں پہ قبضہ بحال ہو گیا. اب قصی کے بیٹوں میں پھر آگے جو ہے وہ عبد مناف اور عبد الدار ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو اس مکہ کی ریاست تھی اس کے ڈپارٹمنٹس بنے، وہ تقسیم ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے بنو عبد الدار کے پاس کچھ ڈپارٹمنٹس چلے گئے، جیسے ندوہ، جیسے پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، جی جی دار الندوہ ہوتا تھا قریش میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بنو عبد الدار کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے، عبد الدار قصی کے بیٹے ہیں اور دوسرے بیٹے ان کے عبد مناف ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ عبد مناف کے پاس آئے. اچھا، اس میں بھی پھر عبد مناف زیادہ نمایاں ہو گئے، قصی کی اولاد میں عبد مناف. عبد مناف میں پھر آگے جو ہے نا، وہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. بنو ہاشم کے پاس جو ہے نا سقایا، یعنی یہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ڈپارٹمنٹ آیا. اور ہاشم کے ایک بھائی تھے عبد شمس، عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے جو بتیجے تھے امیہ، جی ان کے پاس جو ہے وہ آگے چل کے لواء کا ڈپارٹمنٹ آیا. لواء یعنی وہ جو سپہ سالاری کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ جھنڈا وغیرہ، ظاہر بات ہے جنہوں نے قیادت کرنی ہوتی تھی جنگوں میں. جی ٹھیک ہے. ایون کہ جنگ فجار کا جو تذکرہ ملتا ہے ہمیں سیرت میں، جو طائف والوں کے اور مکہ والوں کے درمیان ہوئی، جی تو اس میں جو اہل مکہ کی قیادت کر رہے تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں وہ اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. تو امیہ بیسیکلی ہیں کون؟ یہ بات ہم نے پیچھے بھی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، جی ان کے چچا زاد بھائی ہیں امیہ، کزن ہے، فرسٹ کزن ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو بیسیکلی عبد المطلب جو ہے نا یہ اور بنو ہاشم جو ہیں یہ سقایا کے اندر تھے اور حاجیوں کی خدمت میں تھے، یعنی خدمت خلق، ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ان کے پاس تھا. اچھا، جو خدمت خلق کا کام کرتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ایسے ہی اس لیے یہ نرم دل تھے بنو ہاشم، اور ایمان لانے میں بھی انہوں نے پہل کی ہے. سبقت. ٹھیک ہے، اور جو تو جنگجو تھے، اب ظاہری بات ہے وہ پیچھے رہے ہیں، وہ آخر میں ایمان لائے ہیں. جی اگرچہ ان میں سے کچھ پہلے ایمان لے آئے، لیکن اکثر و بیشتر آخر میں فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں بھی وہ جو قافلہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، شام سے قریش کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا. تو حضرت ابو سفیان تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس قافلے کے سپہ سالار، وہ بچا کے لے آئے. جی ایون کہ کئی جنگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان کی رائے نہیں تھی جنگ کرنے کی. غزوہ بدر میں بھی جی ان کی رائے نہیں تھی جنگ کرنے کی، وہ تو ابو جہل تھا جو لے گیا. تو ان میں میچورٹی تھی، یہ جنگجو تھے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشنز، ملٹری ٹیکٹس، آپریشنل آرٹ، یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا مکہ کی اسٹیٹ کا جو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو اپنی اس ہسٹری کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ قریش میں تو یہ سارا معاملہ ہی ہمارے پاس تھا، لیڈرشپ ہمارے پاس تھی، جنگوں کی قیادت ہم کرتے رہے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ ایک ہی خاندان ہے نا. بالکل. دادا جو ہیں دونوں کے کیا ہیں، حضرت عبد المطلب کے جو فرسٹ کزن ہیں وہ امیہ ہیں، تو ایک ہی خاندان ہے. تو ایک خاندان میں آگے ایک ڈپارٹمنٹ میں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایک کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا تجربہ، ایکسپیرینس ہے. تو اس سینس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ دور جاہلیت سے آج تک رسم یہی چلی آ رہی ہے ایسے ہی کہ ہم ہی رہے ہیں قریش کے جو ہے جنگجوانہ معاملات میں لیڈنگ پوزیشن میں ہم ہی رہے ہیں. اچھا، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ البدایہ والنہایہ، یہ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت ابو دردہ اور ابو امامہ، ٹھیک ہے، یہ صحابہ جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ سے کیوں قتال کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے پہلے اسلام لائے، بلکہ آپ کے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب بھی ہیں، رشتہ داری بھی ان کی زیادہ قریب کی ہے. اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک طرح سے برادر اللہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو سسٹر ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن وہ زیادہ قریب ہیں. اور پھر نسبی رشتہ بھی ہے، جیسے اوپر سے ایک چلا آ رہا ہے.
تو انہوں نے کہا بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں اور اسلام بھی پہلے قبول کیا. تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ بھائی میں تو ان سے خلافت کے لیے نہیں لڑا, میں تو قصاص عثمان کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے. خیر پناہ نہیں دی ہوئی لیکن وہ یہ سمجھتے تھے. لیکن ان کی فوج میں جب تھے تو پھر مخالفت نہیں, ایک چیز ہے پناہ دینا, ایک یہ ہے کہ ان کی فوج میں تھے. اصل میں دیکھیں اب ہوا کیا ہے, انہوں نے کیا کہا حضرت امیر معاویہ نے دونوں صحابہ سے کہ آپ حضرت علی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ جی وہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں نا وہ ہمارے حوالے کر دیں, ہم وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں ثم انا اول من بایعوا من اہل الشام, کہ اہل شام نے بیعت نہیں کی تھی, پورے اہل شام نے, کہ میں پہلا ہوں گا اہل شام میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرے گا. تو انہوں نے کہا یار مسئلہ ہی ختم ہو گیا. وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھو قاتل دیکھنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے, تو بھائی یہ خلق کثیر ہے, وہ باہر نکلے. تو مجمع لگا ہوا تھا, تو اس مجمع نے کیا کہا کلنا قاتلت عثمان, ہم سارے قاتل ہیں. وہ مجمع بھی شیر ہو گیا, سارے نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے سپورٹر تھے, ظاہری بات ان سب نے کہا ہم قاتل ہیں. تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے کہا بھائی اتنے لوگ حضرت امیر معاویہ کے کیسے حوالے کریں گے. تو وہ پھر حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو امامہ دونوں سے علیحدہ ہو گئے. یعنی دونوں سے مراد یہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے علیحدہ ہو گئے, انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ جی حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے تو یہ بات درست نہیں ہے. اچھا ایک اور بات یہ البدایہ والنہایہ میں ہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں ما انا بخیرکم, دیکھو میں تم میں بہتر نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا میں بہتر ہوں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي, تم میں ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بہتر ہے. اور ساتھ نام لیا عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر مجھ سے بہتر ہے. پھر صاحب نے کہا عبداللہ بن عمر بن العاص وہ بھی مجھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَفَاضِلِ, اس کے علاوہ بھی ہے تقوی تدین میں وہ مجھ سے بہتر ہے. وَلَكِنْ عَسَىٰ أَنْ أَكُونَ أَنْفَعَكُمْ وِلَایَةً, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اعتبار سے تمہاری لیڈرشپ کے اعتبار سے میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند. وہی قبائلی جو ایک تناظر ہے نا اس میں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ رہا جنگ کا آبا و اجداد سے, تو اس لیے ہم لوگ اس میں جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہیں. یہ ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی ڈرائیور رکھنا ہو تو آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں. ایک آپشن یہ ہو کہ ایک بندہ تہجد گزار ہے, 5 وقت کا نمازی تو ہے, تہجد گزار بھی ہے, لیکن ڈرائیونگ اس کی ماٹھی ہے. دوسرا ہے کہ جس کی ڈرائیونگ بڑی اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی نیکی تقوی یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ جس کی ڈرائیونگ اچھی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس کام کے لیے رکھ رہے ہیں. جس کام کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ کام کی مہارت دیکھیں گے. یہ ایسی ہے کہ آپ نے سرجری کروانی ہے, آپریشن کروانا ہے. ایک سرجن ایسا ہے کہ جو ماہر بڑا ہے لیکن نمازی نہیں ہے, اور دوسرا سرجن ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار نیا ہے بس تجربے کر رہا ہے لیکن 5 وقت کا نمازی ہے, تو آپ کس سے آپریٹ کروائیں گے؟ جو اپنے فن کا ماہر ہے. تو اصل بات یہ کہ یہ لوگ سکلفل تھے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دینی اعتبار سے ان سے بہتر ہوں, کیونکہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دینی اعتبار سے عبداللہ بن عمر مجھ سے بہتر ہیں. ایسا ہی ہے. میں سیاسی اعتبار سے ان سے بہتر ہوں, میں دنیاوی اعتبار سے سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بہتر ہوں, ان سے بہتر ہوں. تو یہ بیسیکلی اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کیونکہ خلافت بیسیکلی ایک سیاست کا شعبہ ہے, تو اس کو اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے. اچھا یہ ہمارے سامنے قبیلہ قریش کی معروف شاخیں ہیں, ان میں ایک تو بنو قصی تھے, ٹھیک ہے, جس میں حضرت ہاشم, عبد المطلب اور امیہ بھی آ جاتے ہیں اور حرب وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر جو ہے وہ بنو تیم سے تھے. اچھا, اسی طرح بنو عدی بھی آ جاتے ہیں, عمر بن خطاب یہ بھی ان میں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بنو سام بھی آ جاتے ہیں جن میں عمر بن العاص تھے. اب یہ سارے ہیں, بنو مخزوم بھی ہیں جن میں خالد بن ولید تھے, یہ سب قریش میں سے ہیں. لیکن قریش میں سے نہ بنو سام کے پاس ڈپارٹمنٹ رہا جنگ کا, نہ بنو مخزوم کے پاس, نہ بنو عدی کے پاس, یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا قبیلہ تھا,
وہ اصل میں رہا ان کے پاس، بنو امیہ کے پاس. تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہے تھے دو معروف ہوئے نا پھر، ایک بنو امیہ اور بنو ہاشم. ہاں معروف دو ہی ہوئی. ٹھیک. اب دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ التحریر والتنویر ہے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو رایا تھا، جھنڈا وغیرہ ہوتا تھا جس میں عقاب بھی بنا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. یہ قریش کا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ جو قریش کا لشکر ہوتا تھا اس میں اس کی قیادت بنو امیہ کے پاس ہوتی تھی. بنو امیہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب اسلام آیا تو اس وقت یہ حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا. اچھا دیکھیں نا، ان کے والد کا نام ہی حرب ہے. ہاں ابو سفیان بن حرب بن امیہ. تو بیسیکلی ان کا یہ ڈپارٹمنٹ تھا. یہ سیرہ نبویہ ہے ابن ہشام کی، سیرہ ابن ہشام بہت معروف ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قریش کے جو قائد تھے، یہ جو جنگ فجار ہوئی تھی اس میں، وہ اور کنانہ کی بھی، وہ حرب بن امیہ تھے، یعنی ابو سفیان کے والد تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ اپنے اس دنیاوی اعتبار سے، تجربے کی اعتبار سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ویسے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن حضرت علی سے وہ اپنے آپ کو بالکل زیادہ حقدار نہیں سمجھتے تھے. فضیلت کے اعتبار سے ان کو افضل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کو اگر میں سمرائز کروں آج کل کے اعتبار سے، ڈاکٹر صاحب ہم کچھ خاندانوں کو دیکھتے ہیں پاکستان میں جو شاید نسل در نسل بزنس کرتے آ رہے ہیں. جی جی. 3 نسلیں، ان کے دادا پردادا، جی. ان کا جو بچہ ہے نا 15 سال کا، جی جی اس نے اپنے والد کو دیکھا، اس کی والدہ بھی کسی بزنس فیملی ایسا سے ہی تھی، ہے. اس دادا پردادا، تو اس بچے کے اندر جو بزنس سکلز ہوتی ہیں وہ اس کی جینز میں ہے، وہ شاید عام لوگوں میں نہ ہو. عام لوگوں میں. تو اگر وہ بچہ مجھے آ کے یا آپ کو آ کے یہ کہے کہ جی ہم ان باتوں کو بہتر آپ سے سمجھتے ہیں کیونکہ میں اپنے پچھلے 5 پشتوں سے ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم اس کو توہین تو نہیں سمجھیں گے. نہیں توہین نہیں سمجھے ایسے، کیونکہ اس نے یہی دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر. تو ایسے ہی جہلم کے علاقے میں کچھ ایسے خاندان ہیں جو پچھلے 4-5 پشتوں سے فوج میں چلے آ رہے ہیں، آفیسرز لیول کے. تو ان کے بچوں میں بھی وہ ایک سینس آ جاتی ہے، سینس بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، تو جو شاید دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ جو تھے وہ شروع سے ہی یہ سپہ سالاری کی طرف تھے. ڈاکٹر صاحب ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے، پلیز میری تصحیح فرمائیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ گورنرشپ جو دی وہ بنو امیہ کے لوگوں کو دی. ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. ویسے میں نے اس پہ کوئی ریسرچ تو نہیں کیا، لیکن دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، آگے بات آئے گی، بلکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے بھی دی ہے. تو اسی وجہ سے دی کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، نسل در نسل جو چیز چلی آ رہی ہے. تو اسلام ہم کو یہ نہیں کہتا کہ ہم امانتیں اس کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں، جو اہل ہو. تو دیکھیں وہ قبائلی معاشرہ تھا نا. اصل میں یہاں پہ لوگوں نے نا، بات وہی ہے کہ خلیفہ کا مطلب جو ہے نا، وہ جس طرح سے وہ امامت والا لے لیا نا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو خلیفہ مان رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ بڑی اچھی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دینی اعتبار سے بھی ان سے افضل تھے. نہیں ضروری تھا. اگر ایک انتظامی یہ تو مسئلہ ہے، خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں منتظم اچھا ہوں، ہاں فضیلت کے دیندار اعتبار تم مجھ سے اچھے ہو. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص کو کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ویسے سیاسی اعتبار سے بھی ان سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور دینی اعتبار سے بھی، اور ان کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کچھ اور صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں، لیکن شاید میں دنیاوی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے. آج کل کے لحاظ سے بھی پھر مسلمانوں کو یہی دیکھنا چاہیے کہ انتظامی امور میں کون زیادہ بہتر ہے. جی جی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اسی کو مسلمانوں کا حاکم ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج اگر پاکستان کا حکمران ہم اس شخص کو بنا دیں جو فن حدیث کا ماہر ہو، جی ٹھیک ہے، تہجد پڑھتا ہوں، تہجد گزار ہو، جی، تو کیا ہوگا آپ کی قوم کا؟ اور انتظامی معاملات اس کو نہ آتے ہوں. اگر دونوں آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں، مطلب آج کل میں آپ دیکھ لیں کتنے انتظامی معاملات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مشکل ہے نا ایک قوم کو سنبھالنا، ایک قوم کو چلانا. ایک ادارہ چھوٹا سا چلانا اور بات ہے، اور کوئی تجربہ ہی نہ ہو. یہاں تو وہ لوگ جن کی زندگیاں جو ہے وہ سیاست میں گزر جاتی ہیں، جب پہلی مرتبہ حکومت میں آتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے. سمجھ، اور خود کہتے ہیں یار اس سے پہلے تجربہ ہی نہیں تھا، اب آئے ہیں تو پتہ چلا ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کا سیاست سے کبھی وابستگی نہ رہی ہو اور انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا ادارہ ہی چلایا ہو،
تو وہ کیسے حکومتیں چلا سکتے ہیں؟ تو بالکل، بہت مشکل ہے. وہ سب سے مشکل کام ہے پوری ریاست کو چلانا. جی جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا. ناظرین، اب ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ الخیر.